آج کل مورنگا کی بات تو ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن کیا یہ صرف ایک نیا ہیلتھ ٹرینڈ ہے؟ نہیں، اصل میں یہ ایک ایسی الہامی نعمت ہے جس کی جڑیں ہماری اسلامی روایت میں 1400 سال پرانی ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا راز چھپے ہیں۔ ایک ایسا درخت جو کہتے ہیں کہ 300 بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے؟ سچ میں؟ یہ سوال سننے میں ہی عجیب لگتا ہے نا؟ لیکن یہی سوال ہمارے آج کے تجزیے کی بنیاد ہے، اور یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، بلکہ اس کی جڑیں اسلامی روایت میں بہت گہری ہیں۔ صحابہ کے دور کی ایک بات ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، شجرت الرحم یعنی رحمت کے درخت کے پتے لو اور اللہ تمہیں شفا دے گا۔ یہ نصیحت امیر نام کے ایک شخص کو کی گئی تھی جن کے پیٹ میں شدید تکلیف تھی، اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب انہوں نے اس پر عمل کیا تو نہ صرف ان کی بیماری جاتی رہی بلکہ انہیں پہلے سے کہیں زیادہ طاقت اور توانائی محسوس ہوئی۔ یہ چھوٹی سی کہانی ہی اس پودے کی زبردست طاقت کا ثبوت ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آخر اس درخت کو ایک الہامی معجزاتی درخت کیوں کہا جاتا ہے؟ اسلامی عقیدے میں اس کی اتنی خاص اہمیت کیوں ہے؟ اسے اسلامی روایت میں ایک خاص نام دیا گیا ہے، شجرت الرحم یعنی رحمت کا درخت۔ یہ نام ہی سب کچھ بتا دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پودے کی غیر معمولی اور خداداد شفا بخش خصوصیات کو پہچانا تھا۔ بات یہاں تک جاتی ہے کہ اسلامی روایت کے مطابق مورنگا کا درخت جنت البقیع میں ایک مبارک پودے کے طور پر رکھا گیا تھا۔ سوچیں ذرا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالق کے طرف سے بنائے گئے ایک الہامی دواخانے کا حصہ ہے۔ تو ظاہر ہے یہ کوئی عام پودا نہیں ہو سکتا، یہ ایک بہت ہی خاص نعمت ہے۔ اسلامی طب کا ایک بنیادی اصول ہے لا دوا الا شفا ایک، جس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو، اور مورنگا کے درخت کو نا اسی الہامی وعدے کی ایک جیتی جاگتی مثال سمجھا جاتا ہے، یعنی ہر بیماری کا علاج قدرت کے اندر ہی کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں جسمانی صحت کی طرف، یعنی جسمانی پاکیزگی اور طاقت۔ اسلام میں جسم کو ایک مقدس امانت سمجھا جاتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ مورنگا اس امانت کی حفاظت میں کیسے مدد کرتا ہے۔ یہ ذرا دیکھیں، پالک سے 25 گنا زیادہ آئرن، مالٹے سے 7 گنا زیادہ وائٹامن سی اور دودھ سے 4 گنا زیادہ کیلشیم۔ یہ اعداد و شمار واقعی حیران کر دیتے ہیں، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کی سائنس وہی باتیں ثابت کر رہی ہے جو اسلامی روایت میں صدیوں سے موجود ہیں، کہ مورنگا واقعی غذائیت کا ایک خزانہ ہے، اور یہی طاقت عبادت اور روزمرہ کے کاموں کے لیے چاہیے۔ اسلامی طب میں ایک بہت گہرا تصور ہے طہارت دم، یعنی خون کی پاکیزگی۔ مانا جاتا ہے کہ جب خون زہریلے مادوں سے پاک ہوتا ہے تو سوچ، جذبات اور اعمال بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب سائنس بھی مانتی ہے کہ مورنگا میں ایسے کمپاؤنڈز ہیں جو خون اور جگر کو صاف کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور فوائد کی لسٹ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے، جوڑوں کی صحت کو بہتر بناتا ہے، جس سے عبادت میں، اٹھنے بیٹھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور تو اور یہ جلد کو بھی صاف کرتا ہے، جو کہتے ہیں کہ اندرونی پاکیزگی کا آئینہ ہوتی ہے۔ مطلب ہر چیز جڑی ہوئی ہے، جسمانی صحت اور روحانی سکون۔ جسم کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں ذہن اور روح کی طرف۔ آخر مورنگا ذہنی اور روحانی طور پر کیسے مددگار ثابت ہوتا ہے، خاص طور پر عبادت کے لیے؟ اسلامی روایت میں قوت الحافظہ یعنی یادداشت اور عقل کی مضبوطی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ظاہر ہے قرآن کو سمجھنے اور مقدس باتوں کو یاد رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو مورنگا کی جو دماغ کو تیز کرنے والی خصوصیات ہیں نا، انہیں اسی سلسلے میں ایک مددگار ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ بھئی، ایک تیز اور صاف ذہن ہی تو اللہ کے پیغام کو بہتر طریقے سے سمجھ پائے گا۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کے لیے یادداشت بہتر ہوتی ہے، نماز کے دوران توجہ بڑھتی ہے، مزاج متوازن رہتا ہے اور بے چینی کم ہوتی ہے، اور جب انسان پرسکون ہوتا ہے تو صحیح فیصلے بھی کر پاتا ہے۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ ایک پرسکون اور صاف ذہن ہی اللہ سے مضبوط تعلق اور اچھی عبادت کی بنیاد ہے، اور مورنگا ان سب چیزوں میں مدد کرتا ہے۔ اب ایک اور بہت اہم پہلو دیکھتے ہیں، ایک نبوی طرز زندگی۔ مطلب یہ کہ مورنگا کا استعمال
صحت اور ایمان کو ملا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے زندگی کے اصولوں سے کیسے جڑتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی خاص سائنسی تحقیق ہے۔ کہتے ہیں کہ مورنگا کھانے کے صرف 3 گھنٹے کے اندر بلڈ شوگر کی سطح میں 13.5% تک کمی آ سکتی ہے۔ اسے اسلامی تصور سکرت دم یا خون کی مٹھاس سے جوڑا جاتا ہے۔ تو یہ صرف ایک جسمانی فائدہ نہیں بلکہ ایک طرح کا روحانی نظم و ضبط بھی ہے۔ دیکھیں نبوی ہدایت کیا ہے، اعتدال میں کھاؤ۔ کہا گیا ہے کہ ابن آدم اپنے پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں بھرتا، جبکہ آج کل کی عادتیں کیا ہیں؟ اکثر زیادہ کھانا اور پھر جسمانی مسائل۔ تو یہاں مورنگا کام آتا ہے۔ اس کی بھوک کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہمیں اعتدال کے اسی نبوی اصول پر عمل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ جسمانی اور روحانی توازن کے لیے ایک بہت ہی عملی چیز ہے۔ اور بھی فائدے ہیں۔ یہ دل کی صحت کا خیال رکھتا ہے، اور یہاں جسمانی اور روحانی دونوں دلوں کی بات ہو رہی ہے۔ جب جسمانی دل ٹھیک ہوتا ہے تو روحانی دل بھی اللہ کے ذکر کے لیے مضبوط ہوتا ہے۔ یہ کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اور لمبی عمر کو فروغ دیتا ہے، جس کی قدر اس لیے ہے کہ انسان کو نیک اعمال کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت ملے۔ ٹھیک ہے، تو اب آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک نعمت کے اصول، یعنی مورنگا کو صحیح نیت اور آداب کے ساتھ استعمال کیسے کیا جائے۔ تو اسلامی اصولوں کے مطابق اس کے استعمال کے کچھ آداب ہیں۔ پہلا، شکر گزاری۔ بسم اللہ سے شروع کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسرا، اعتدال۔ کھانے میں وہی ندوی 1/3 والا اصول یاد رکھیں۔ اور تیسرا، اسے اپنی عبادات سے جوڑیں، یعنی نماز، روزہ اور ذکر کے ساتھ استعمال کریں۔ تو بات صرف کھانے کی نہیں، نیت اور روحانی عمل کی بھی ہے۔ جب شکر کے ساتھ کھایا جائے تو عام خوراک بھی روحانی غذا بن جاتی ہے۔ تو آخر میں بات صرف ایک سپلیمنٹ کی نہیں ہے۔ مورنگا دراصل ایک نشانی ہے جو ہمیں اپنے خالق کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس کی شفا بخش طاقت کا تجربہ کرنے کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کے لیے شکر اور حمد بڑھے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اصل شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال، فطرت نے خالق کی رحمت کی نشانی کے طور پر اور کون کون سے ایسے الہامی علاج ہمیں دیے ہیں، اس پر ضرور سوچیے گا۔ یہ ہمیں قدرت میں چھپی الہامی شفا کو سمجھنے اور اپنے علم کے سفر کو آگے بڑھانے کی دعوت دیتا ہے۔